شیخ محمود افندی عصر حاضر میں جدید ترکی کے صوفیہ کرام کی فہرست میں ایک نہایت معتبر اور ممتاز حیثیت کے حامل صوفی اور بزرگ تھے۔ آپ 1929 کو ترکی صوبہ طرابزون کے ضلع آف کے گاؤں میگو میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد علی افندی بن مصطفیٰ اور والدہ فاطمہ خانم بنت طوفان اپنی پاک بازی اور تقویٰ میں اعلیٰ شہرت کے حامل تھے۔ آپ کے والد گرامی گاؤں کی مسجد میں امام تھے اور ساتھ ہی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ آپ کا زرعی فارم اگرچہ مسجد سے زیادہ فاصلے پر واقع تھا، مگر پھر بھی وقت پہ مسجد آ کر پہلے اذان پڑھتے اور پھر لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ بعض دفعہ گاؤں کے لوگ کھیتوں میں کام کاج کی وجہ سے کوئی بھی مسجد نہ پہنچ پاتا، لیکن علی افندی وقت پہ مسجد آ جاتے اور فرماتے، مجھے تو اپنی نماز ہر صورت میں یہیں ادا کرنی ہے۔ علی افندی بچپن سے ہی صالح اور پاک باز تھے اور کثرت سے عبادت اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ خانم بھی پارسا اور متقی خاتون تھی۔ وہ ہمسائے کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھتیں۔ وہ اپنے مویشی کھیتوں میں لے جاتے ہوئے ان کے منہ رسی سے باندھ دیا کرتی تھیں تاکہ وہ راستے میں کسی بھی دوسرے کسان کی فصل نہ کھا لیں، لیکن اگر کبھی بھول سے ایسا ہو جاتا تو آپ اس فصل کے مالک سے معذرت کرتیں اور اس وقت کا دھویا ہوا سارا دودھ ان کے گھر چھوڑاتی۔ شیخ محمود افندی کے والدین کے ہیں کافی دیر تک کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ آپ کے والدین ہمیشہ نماز کے بعد دعا کرتے رہے کہ پروردگار انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ کافی سالوں کے بعد اللہ کریم نے علی افندی اور فاطمہ خانم کی دعائیں قبول کیں اور انہیں ایک بیٹے سے نوازا۔ اس دوران آپ کی والدہ فاطمہ خانم نے ایک خواب میں دیکھا کہ چاند آسمان سے نیچے اتر کر ان کی گود میں آ گیا ہے، جس سے پوری دنیا روشن ہو گئی ہے۔ علی افندی اپنے بیٹے کو ایک بزرگ عالم اور صوفی کالعمر محمود افندی کے پاس لے گئے۔ انہوں نے آپ کے بیٹے کے لیے یہ دعا کی، خدا کرے کہ تمہارا نام میرے نام کی طرح ہو جائے، تمہاری دانائی اور حکمت میری دانائی اور حکمت جیسی ہو جائے، اور تمہارا تقویٰ اللہ کرے میرے تقویٰ سے آگے بڑھ جائے۔ شیخ محمود افندی نے اپنے والدین سے قرآن مجید کی تعلیم کا آغاز کیا اور صرف 6 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ آپ بچپن سے 5 وقت کی نماز اور نوافل باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ آپ کا بچپن باقی بچوں سے قدرے مختلف تھا۔ 6 سال کی عمر سے ہی آپ نے کبھی جماعت سے نماز نہ چھوڑی تھی۔ آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کے بچپن کی پاکیزہ عادات اور صفات سے متاثر ہو کر گاؤں کے 40 لوگوں نے اپنے بچوں کے نام آپ کے نام پہ محمود رکھ لیے۔ شیخ محمود افندی اپنے بچپن کے احساسات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں سونے کے وقت جب میں کمبل اوڑھتا تو سوچتا کہ اگر کوئی کامل مرشد ہادی اور رہنما دنیا کے دوسرے کنارے پر بھی میسر ہو جائے تو اگر وہاں تک کوئی گاڑی میسر نہ ہو تو میں پیدل سفر کر کے وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ شیخ کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ شیخ محمود افندی رات دیر تک مطالعے میں مشغول رہتے۔ آپ 24 گھنٹوں میں سے صرف 3 گھنٹے آرام کرتے تھے۔ شیخ محمود افندی نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ حفظ قرآن کے بعد شیخ محمود افندی نے رمضان کے مہینے میں صوبہ کیسری کی طرف سفر کیا اور شیخ صاحبزادہ احمد افندی جیسے مشہور و معروف عالم سے صرف و نحو اور فارسی کی تعلیم مکمل کی۔ 1 سال کیسری میں گزارنے کے بعد آپ اپنے علاقے آف واپس آ گئے۔ آپ دیگر اسلامی علوم وقت کے عظیم اساتذہ سے حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے، جن میں علم بلاغت، علم کلام، علم تفسیر، علم الحدیث، علم الفقہ، اصول فقہ وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح سلیمانیہ مدرسہ کے مشہور عالم فیضی افندی اور مقولات و منقولات کے دیگر ماہر اساتذہ کرام کے سامنے آپ نے زانوِ تلمذ طے کیے اور 16 سال کی عمر میں علوم کی تکمیل اور اجازت حاصل کر لی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ اپنی چچا زاد زہرہ خانم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اسی دوران آپ نے اپنے گاؤں کی مسجد میں امامت کے فرائض دینے شروع کیے۔ پھر آپ نے یارانوز گاؤں میں یہی فرائض ادا کیے۔ اسی دوران آپ حاجی احمد افندی، جن کا تعلق مپسینوں سے تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جو طریقہ نقشبندیہ کی ترکی میں گمشانوی شاخ کے مشہور شیخ طریقت تھے۔ پھر آپ نے اپنی فوجی ٹریننگ مکمل کی۔ 1949 میں آپ کی والدہ فاطمہ خانم کا انتقال ہو گیا۔
اپنی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی آپ نے طلباء کو پڑھانا شروع کر دیا تھا اور 7 سال تک آپ کا یہ معمول جاری رہا۔ پھر آپ نے انہی میں آگے تعلیم دینے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی کہ ان دنوں ایک انتہائی یہ مشکل کام تھا۔ 1951 میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو صوبہ سیواس کے ضلع ڈورگی میں واعظ کے لیے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ 1952 میں آپ صوبہ بندرماہ میں اپنی فوجی ٹریننگ شروع کر دی اور 1954 میں 2 سال کی مدت میں اسے مکمل کیا۔ وہیں اپنے شیخ علی حیدر آفندی سے ملاقات کی۔ بعد ازاں صوبہ بندرماہ سے استنبول تبادلہ ہو گیا، جہاں آپ نے سرکاری طور پر شیخ الاسلام اسماعیل آغا مسجد میں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریوں کا آغاز کیا۔ 1954 میں آپ کے والد محترم حج کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ اسی دوران ان کا مکہ میں انتقال ہو گیا اور جنت مالا میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس سے قبل آپ کے دادا کا انتقال بھی مکہ میں ہوا تھا اور انہیں بھی جنت مالا میں دفن کیا گیا تھا۔ 1960 میں ترک فوج نے آپ کو اسلام کے دعوتی اور تبلیغی عمل میں سے روکنے کے لیے دھمکیاں دینا شروع کر دیں، مگر آپ نے اپنا کام جاری اور ساری رکھا۔ ناظرین محترم، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترک اہل اسلام پر مصائب و آلام کا دور آیا، چنانچہ فکری امت سے لبریز اکابر علماء نے دارالعلوم طرز کا ادارہ قائم کرنے کی ٹھانی۔ چنانچہ ترک علماء نے شہروں سے گاؤں دیہاتوں کی طرف ہجرت کی اور وہاں درختوں اور کھیتوں میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ کمال اتا ترک نے ملک میں نماز، تلاوت اور عبادات پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ فوج گھر گھر چھاپے مار رہی تھی، جس گھر سے قرآن اور جائے نماز ملتی اس گھر کے تمام افراد کو گرفتار کر کے سخت سزائیں دی جانے لگیں۔ ایسے ماحول میں دیہاتوں میں بھی اسلام تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھنا آسان کام نہ تھا، لیکن ترک علماء سے اللہ نے اپنے دین کا کام لیا۔ جب علماء دیکھتے کہ فوج چھاپے کے لیے آ رہی ہے تو بچوں کو کھیتی باڑی کی طرف لگا دیتے اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ ان بچوں میں شیخ محمود آفندی بھی تھے۔ حالات اتنے زیادہ گمبھیر ہو چکے تھے کہ جس مسجد میں شیخ محمود رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال امامت کی، وہاں پہلے 18 سال شیخ کے پیچھے نماز پڑھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی۔ 1960 میں آپ کے شیخ طریقت علی حیدر آفندی کا وصال ہو گیا۔ آپ کو ان کی طرف سے طریقہ نقشبندیہ میں ارشاد کی اجازت ملی اور آپ نے ان کے فیوز و برکات سمیٹنے کے بعد ان کی زندگی میں ہی ایک نئے دور کا آغاز کر دیا تھا۔ آپ جامع اسماعیل آغا میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ آپ نے اپنے مقتدیوں اور عام لوگوں کو علم و معرفت اور تصوف کی تعلیم دینا شروع کی۔ آپ نے اسی مسجد میں بطور تکیہ خانقاہ کے طور پر استعمال کی، جس میں مدرسہ قائم تھا۔ لوگوں کو اعلیٰ اخلاق اپنانے اور رذائل ترک کرنے کی تعلیم و ترغیب دیتے۔ آپ نے عثمانی مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کی پیروی کی۔ آپ نے اس مدرسے میں سینکڑوں طلباء کو علم اور قرآن پڑھایا، ائمہ، واعظین اور مفتی تیار کیے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات، اعمال اور اخلاص کی ترغیب دیتے۔ 1962 میں آپ بحری جہاز کے ذریعے حج میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے متعدد حج کیے۔ 2005 میں آپ نے اپنے ہزاروں مریدین اور ترک عازمین کے ساتھ عمرہ ادا کیا۔ 2011 میں آپ 50,000 مریدوں کے ساتھ حج پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے دین کی دعوت نہ صرف عوام الناس تک پہنچائی بلکہ ملک کے اعلیٰ فوجی اور سیاسی رہنماؤں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اسلامی فریضے سے آگاہ کیا۔ آپ نے 1973 میں ترکی کے صدر جودت سانائی کو خیر پہ چلنے کی نصیحت کی۔ اسی طرح کنعان ایورن اور ترگت اوزال ترکی کے صدور کو بھی نیکی اور بھلائی کی نصیحت کی۔ آپ کی ساری زندگی جدید ترکی میں اقامت و احیاء دین کی مثال بنی رہی۔ مغربی تہذیب کے اثرات نے ترک نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دینی اقدار سے دور کر دیا تھا، مگر آپ کی جد و جہد اور تبلیغی کاوشوں سے نوجوان سنتوں کے احیاء کی طرف مائل ہو گئے۔ آج ترکی سمیت دنیا بھر میں آپ کے لاکھوں مریدین مرد و خواتین شریعت محمدی کی عملی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ مرد اپنے سروں پہ امامہ اور چہروں کو داڑھیوں سے سجائے ہوئے ہیں، جبکہ خواتین اپنی عصمت و عزت کی محافظ بنی ہوئی ہیں اور وہ ہر وقت شرعی پردے کا اہتمام کرتی ہیں۔ شیخ محمود آفندی نے مشکلات میں بھی اسلام کی احیاء و بقا کی کاوشوں کو جاری رکھا۔ آپ پر قاتلانہ حملے ہوئے، ڈرایا گیا، آپ کے خاندان کو ہراساں کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے داماد ترکی کے مشہور عالم دین شیخ بیرم علی اوزترک کو دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے راستے سے ہٹانے کے لیے 3 ستمبر 2006 کو درس قرآن کے دوران مسجد میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری۔ لوگ آپ کے پاس آپ کے داماد کی تعزیت کے لیے آتے اور آپ کی صحت اور لمبی عمر کی دعائیں کرتے، مگر آپ انتہائی استقامت کے ساتھ ان کے جواب میں یہ فرماتے،
میری جان کی کوئی بات نہیں مگر اسلام کو ہمیشہ زندہ اور جاوید رہنا چاہیے۔ عالم اسلام میں عموماً اور جدید ترکی میں احیاء اسلام کے لیے آپ کی غیر معمولی خدمات کو سراہتے ہوئے شام کے جید علماء عبدالرزاق حلبی، علامہ محمد ادیب کلاس، علامہ محمد رمضان البوتی اور دیگر علماء نے آپ کو مجدد کے شرف سے ملقب کیا۔ اسی طرح جدید ترکی کے لادین معاشرے نے میں اسلامی قدروں کو زندہ کرنے اور نسل نو کے ایمان کو محفوظ رکھنے اور لاکھوں لوگوں کی اصلاح و تربیت کرنے کی مساعی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کونسل آف علماء دیوبند انڈیا نے بھی آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ سروسز ٹو اسلام ایوارڈ سے آپ کو نوازا، اور اس طرح 400 علماء کی موجودگی میں اس ایوارڈ سے آپ کو سرفراز کیا گیا۔ ناظرین محترم، شیخ محمود آفندی کی اس بھرپور دعوت و تبلیغ سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد بالآخر یہ شیخ طریقت 23 جون 2022 کو 93 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا وصال استنبول کے ایک ہسپتال میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ استنبول کی مشہور جامع مسجد جامع فاطمی ادا کی گئی، جس میں ترکی کے صدر طیب اردوان، جو آپ کے مریدین میں بھی ہیں، ان کے ساتھ شاگردوں اور لاکھوں مریدین نے بھی آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اللہ رب العزت شیخ محمود آفندی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے فیض و برکات کو عام کرے، پوری دنیا میں ان کے شاگردوں اور مریدین کو ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔